واقعہ تھا کہ فرعون کو کسی کاہن نے، فرعون نے جیسے بعض میں اسرائیلیات میں آتا ہے، بعض روایات میں تاریخ میں بھی آتا ہے کہ فرعون کو اس نے دیکھا کہ اس کی سلطنت ختم ہو رہی ہے، اور اس نے اس وقت جو کاہن تھے، نجومی تھے، ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے بچہ آئے گا اور اسی طرح سے تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اور اس کے اوپر فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوں گے ان سب کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ذبح کرنا شروع ہوئے تو پھر ان کو، قبطیوں کو اور فرعون کی جو قوم تھی ان کو یہ فکر ہوئی کہ ہم نے کے غلام بنایا ہوا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، اور سارے ہم کام کاج ان سے کرواتے ہیں، جب ان کے سارے ہم نوجوان نسل جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، سب کو ہم ذبح کرتے جائیں گے تو آگے ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ جو مشقت کے جتنے بھی کام ہیں، مزدوری کے جتنے بھی کام ہیں، محنت کے اور سب کچھ ہیں، تو وہ عورتیں نہیں کر سکیں گی، مرد ہی کرتے ہیں۔ تو ابتداءً تو یہ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ سب کو ذبح کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب یہ بات آئی تو پھر اس نے حکم یہ جاری کیا کہ 1 سال کے بچوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اور حالانکہ کوئی اس شخص ان سے، یعنی اس قدر حماقت کی بات تھی کہ جس سال زندہ چھوڑا جا رہا ہے اس میں کیا یہ یقینی بات ہے کہ اس میں بچہ نہ ہو، جس خواب کی بنا پہ یہ ذبح کرنے کا حکم دیا۔ کہ اگر کاہن کی بات سچی تھی تو پھر 1 سال کے اندر جو ذبح کرنا ہے ایسے کس طرح سے بچ پاتے، جبکہ 1 سال کے اندر آپ بچوں کو چھوڑ رہے ہیں تو کیا ایسے بچ پائیں گے؟ تو ایک انتہائی احمقانہ قسم کا یہ فیصلہ تھا جو فرعون نے کیا۔ بہرحال 1 سال کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، 1 سال کے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جس وقت ان کی ولادت ہوئی تو یہ وہ سال تھا جب بچوں کا قتل والا سال تھا، اور جو ہارون علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو وہ سال وہ تھا جس میں بچوں کو زندہ چھوڑنا تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تابوت میں ڈال کے دریا نیل میں بہانا پڑا، لیکن ہارون علیہ السلام کی باری میں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہارون علیہ السلام کا وہ سال تھا کہ جس کے اندر بچوں کو نہیں قتل کرنا تھا۔ چنانچہ بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ ان کو بھی فرعون کے آدمی قتل کر ڈالیں گے، جیسا کہ بھی آگے آیات میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر الہام فرمایا اور انہوں نے اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا، اور وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس چلا گیا۔ فرعون کے خادموں نے بچے کو اٹھایا اور فرعون کے پاس پیش کیا، اور آسیہ جو کہ فرعون کی اہلیہ تھیں انہوں نے فرعون کو آمادہ کر لیا کہ اسے اپنا بیٹا بنائیں۔ یہ اگلی آیات کے اندر اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ یہ فرمایا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان منا للذین، کہ ہم احسان کریں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، یعنی مراد بنی اسرائیل، تو ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہم احسان کریں اور ان کو ہم پیشوا بنا دیں، ان کو ذلت سے نکال دیں، اور ذلت سے نکال کر ان کو پیشوا بنا دیں اور ان کو اس زمین کا وارث بنا دیں، اور ان کو اقتدار اور حکومت عطا فرما دیں۔ اور جو فرعون اور حامان جس چیز سے ڈر رہے تھے کہ ان کی حکومت چلی جائے گی اور ان کا اقتدار چلا جائے گا، اس چیز کو، جس چیز سے وہ خوفزدہ ہو کر اس بچاؤ کی تدبیریں کر رہے تھے، اور کہ کوئی بچہ بڑا ہو کر ان کے زوال کا باعث بن جائے گا، چنانچہ جس سے بچنے کے لیے تدبیریں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ انہیں ہم دکھائے کہ ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی اور وہ خطرہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گیا۔ یہ ان آیات کی مختصر تفسیر ہے، اور ان آیات کے اندر ہم نکات کی طرف جاتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کے اندر کیا کیا نکات ہیں کہ جو اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمائے ہیں ان آیات مبارکہ کے اندر، اور ان میں ہمارے لیے کیا کیا مسائل موجود ہیں۔